السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ ہدایت سیریز کے اندر خوش آمدید۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا صرف قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، پہلے ایک بنیادی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس اگر ایک گھر میں بڑی قیمتی گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور وہ 2 سے 3 کروڑ کی مالیت کی ہے، دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے، لیکن آپ کے گھر میں والدہ بیمار ہو جائے اور وہ گاڑی سٹارٹ ہی نہ ہو، آپ کو ہاسپٹل میں نہ پہنچائے اور والدہ کے گھر میں ڈیتھ ہو جائے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ یہی کہیں گے، یار گاڑی دکھنے میں تو بڑی خوبصورت تھی، لیکن اس گاڑی نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا، گاڑی کام نہیں آئی، گاڑی نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ لیکن خوبصورت تو ہے، وہ اس کا ایک آپشن تھا، وہ تو موجود ہی تھا۔ بالکل اسی طرح قرآن کو پڑھنے کا ثواب تو ہے، لیکن یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے۔ ان دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی کسی چیز کے مقصد کی بنیادی اہمیت ہوتی ہے، اور قرآن کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں بیان فرما دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یعنی قرآن واضح ہدایت کی کتاب ہے، یہ راستہ دکھانے والی کتاب ہے، جو ہم سورۃ الفاتحہ ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں اور مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ آگے پہلی آیتوں کے اندر ہی جواب دیتے ہیں کہ اے میرے بندے، جس صراط مستقیم کو تو مانگ رہا ہے، وہ صراط مستقیم تو اس قرآن کے اندر بیان ہوا ہے۔ اب ایک بندہ قرآن سے وہ صراط مستقیم لیتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا ہی نہیں ہے، اس راستے پر چلتا ہی نہیں ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے، اور وہ ایک ہی بات کیا جاتا ہے، بھائی ثواب تو ہوتا ہے۔ وہ میرے پیارے بھائی، ثواب تو ہوتا ہے، اس بات سے انکار نہیں ہے، لیکن مقصود نہیں ہے۔ آپ ایک توپ کے ساتھ ایک مکھی کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن ایک مضبوط ہتھیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رسی دی ہے، جس کا ایک سرا ترفعوا بید اللہ و ترفعوا بایدیکم، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا ہمارے ہاتھ کے اندر ہے۔ یہ قرآن سیدھا فیض دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ تو اس کے بنیادی مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یقین مانیں، اگر آپ ایک پارہ پڑھتے ہیں قرآن کا اور اس کے بدلے میں آپ صرف ایک رکوع ترجمے سے پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ رکوع ترجمے سے پڑھنے کا زیادہ اجر دیں گے، کیونکہ آپ نے قرآن کے مقصد کو پورا کیا ہے۔ تو اس بات کو بنیادی طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن صرف ایسی کتاب نہیں ہے کہ آپ صرف اس کو پڑھتے چلے جائیں ثواب کے لیے اور بس یاد کرتے چلے جائیں، بلکہ قرآن ایک انقلاب کی کتاب ہے، تبدیلی کی کتاب ہے، روحانی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، لا ریب ہے، بے عیب ہے، کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتی ہے، انسان کو زندگی کے گزارنے کے بہترین طریقے سکھاتی ہے۔ لیکن آپ نے ان میں سے کچھ بھی نہیں سیکھا، تو حقیقت میں آپ نے مقصد فوت کر دیا۔ تو قرآن کی آیات کو ترجمے سے پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس کا ہر حرف جو ہے وہ اجر کا باعث ہے، اور اس کی ہر صورت نور ہے، اس کی ہر آیت انسان کو راستہ بتاتی ہے۔ یہ میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے کہ قرآن کی یہ آیات، یہ صورتیں مجھے اور آپ کو کیا راستہ دکھا رہی ہیں، ہم نے قرآن سے کیا سیکھا ہے۔ تو آئیں میرے بھائیوں، قرآن کو سمجھ سے پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا مقصد ہے، ھدی للناس ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو راستہ دکھانا۔ تو یہ بات ہمیشہ سوچا کریں قرآن کو پڑھنے کے بعد کہ مجھے آج جو میں نے تلاوت کی ہے اس نے کیا راستہ دکھایا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بنیادی بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔